وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اس نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تحقیق ہمارے اس رسول سے پہلے یہ لوگ گمراہی کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور پھر مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے
ایک حدیث میں اس کی مثال یوں بھی دی، فرمایا کسی نے بڑا خوبصورت محل بنایا، ہر طرح سے اس کو سجایا، ہر طرح سے اس کو مکمل کیا، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پورا محل تیار ہو گیا، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ دیکھنے والوں نے محل کو اچھی طریقے سے دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ اینٹ کی جگہ انہیں نظر آئی کہ یہاں اینٹ ہونی چاہیے تھی۔ جب وہ اینٹ اس میں لگا دی گئی تو محل مکمل ہو گیا۔ فرمایا میری مثال یہی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ان میں ایک رسول کی جگہ باقی تھی اور وہ میں ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اور آپ نے اس طرح بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قبیلوں کو جمع کیا آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے بنو ہاشم کو جمع کیا، بنو ہاشم میں سے بنو قریش کو جمع کیا نکالا، بنو قریش میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، میں نے وہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، اور نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا کہ لوگ اس انتظار میں تھے کون آئے گا نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ ان کی امامت کرائیں گے، آپ ان کے امام ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا خود اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا، اور کوئی بھی رسول اپنی طرف سے اپنی نبوت یا رسالت کا اعلان نہیں کرتا تھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جاتا تھا۔ اور اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، جس جس قوم میں بھیجے، ان کی زبان میں بھیجے، جو ان کی زبان تھی اس زبان کے اندر اس شریعت کو اتارا، اس کتاب کو اتارا، نبی کی اس رسالت کو اتارا، تاکہ وہ لوگ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی بات کو اچھی طرح سن کر سمجھ سکے۔ اگرچہ بہت سارے رسولوں کی باتوں کو لوگوں نے سنا لیکن عمل نہیں کیا، سمجھا نہیں اس کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر نبی بن کر آئے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو جو کتاب عطا کی گئی وہ کتاب بھی تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رسول بھی پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے۔ اب کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، کہے کہ میں عیسائی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانوں گا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہودی یہ انکار کر دے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے عزیر علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
تورات کا ایک ورقہ لیے ہوئے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ایک ورقہ میرے ہاتھ لگا ہے، اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ بس اتنی بات کر کے آپ بھی خاموش ہو گئے، حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، اور وہ پھر تورات کو پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں اور آپ کے تاثرات بدل رہے ہیں، چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ ایک سخت جملہ ہوتا تھا عرب کے اندر کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یا کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، تیری ماں تجھے گم پائے مانا تو مر جائے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک عرب کا ایک مقولہ ہوتا تھا کسی کو ڈانٹنے کے لیے، کسی کے اوپر سختی کرنے کے لیے، یہ گالی نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا عمر نے کہا کہ کیا میں نے ایسا کیا کیا؟ کہا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ یعنی حضور موجود ہیں اور تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تورات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تورات کا ورقہ سائڈ پہ رکھا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد الرسولہ وبالاسلام دینا۔ حضور میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اور قرآن کو اللہ کی کتاب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کو اللہ کا دین ہونے پر راضی ہوں، بھلا مجھ پر سختی کیوں؟ آپ نے فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے نا، آج اگر صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں اور وہ کامیاب ہونا چاہیں، وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر لے۔ یعنی صاحب تورات کی بھی کامیابی اگر آج ممکن ہے وہ واپس آ جائیں تو ان کی کامیابی بھی کس میں ہے؟ وہ میری اتباع کریں، اپنی تورات کے پیچھے لگ کر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور تم تو تورات پڑھ رہے ہو، تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اس کا ویسے مطالعہ کر رہا تھا، کوئی اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اور قرآن کریم کو آپ پڑھیں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ایک اجلاس بلایا تمام انبیاء کا عالم ارواح میں، یعنی جب کوئی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے تمام اولاد آدم کو پیدا فرمانے کے بعد 2 اجلاس بلائے، 2 اجلاس۔ قرآن کریم میں وہ دونوں اجلاس موجود ہیں، ایک سورہ آل عمران میں جو خاص لوگوں کے لیے اجلاس تھا، اقرار تھا، عہد تھا، وعدہ تھا، اور ایک سورہ اعراف میں جو 9ویں پارے کے اندر جا کر ختم ہوتی ہے، 9ویں پارے کے 12ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک عام اجلاس بلایا۔ وہاں کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ کہ اللہ رب العالمین نے جب اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا فرما کے اپنے سامنے بٹھایا اور ان سب سے وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں یہ وعدہ بھول گیا تھا، میں اس وعدے کو یاد دہانی کرانے کے لیے بھی تمہارے پاس ایک سلسلہ جاری کروں گا۔ یہ تمام لوگوں سے وعدہ تھا، یہ اجلاس، یہ خطاب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے خطاب تھا۔ اس میں انبیاء، اس میں رسل، اس میں عام لوگ، اس میں چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب اس میں شامل تھے۔ اس اجلاس کا خطاب تمام اولاد آدم سے تھا، اور ایک اجلاس بالکل خاص لوگوں کے لیے تھا، وہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا، یہ اجلاس، یہ خطاب، اس میٹنگ میں، اس اجلاس میں صرف انبیاء شامل تھے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا اس اجلاس میں شامل نہیں تھا، صرف انبیاء سے یہ اجلاس، یہ مخاطب تھے اللہ رب العالمین۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، تمہیں رسالت دوں، تمہیں نبوت دوں، تم اپنی نبوت اور رسالت کا، اپنی کتاب کا، اپنی شریعت کا اعلان کرو، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے اگر ایک ایسا آنے والا آ جائے، تمہارے ہوتے ہوئے ایک ایسا آنے والا آ جائے جو تمہاری تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو کیا تم اس وقت اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی کتاب، اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس پیغمبر کا ساتھ دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف یہ نہیں فرمایا ساتھ دو گے، فرمایا تم ضرور بے ضرور ساتھ دو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سب سے پہلے تم لوگ اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ یہ کس سے مخاطب ہے؟ اپنے انبیاء سے، تمام انبیاء سے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب وہ رسول آ جائے جس کی رسالت، جس کی نبوت، جس کی شریعت تمہاری شریعتوں کی، رسالتوں کی، نبوتوں کی تصدیق کرنے والی ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بے ضرور اس رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، صرف ایمان نہیں لانا، نبوت کا پرچار کرتے ہوئے مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، میرے اس نبی کو اکیلا بھی نہیں چھوڑو گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بے ضرور اس نبی کی مدد کرو گے۔ اقررتم، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کو پڑھیے، کیا شان ہے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ اپنے پیغمبر کے لیے تمام انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا رسول آ جائے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہاری شریعت ختم، تمہاری نبوت ختم، تمہاری کتاب ختم، تمہاری رسالت ختم، تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے رسول کی اتباع کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، مشکلات میں اس کا ساتھ دو گے۔ اقررتم، کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا بیک زباں ہو کر، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور انبیاء نے آنا تھا، سب نے کہا اقررنا، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ایسا رسول آ گیا، ہم ضرور بے ضرور اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے ساتھ معاونت بھی کریں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، خبردار تم میں سے اگر کسی نے اس وعدہ خلافی کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ اتنا پکا پختہ یقینی وعدہ اللہ اپنے رسولوں سے لے رہا ہے، کس کے لیے؟ آخری رسول کے لیے۔ اور پھر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، کوئی کسی قوم کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی قبیلے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی بستی کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی کنبے خاندان کے لیے آ رہا ہے، اور ہر ایک نبی کی شریعت دوسرے سے الگ ہوتی تھی۔ دوسری قوم کی شریعت، دوسری قوم کو اس نبی کی بات کو ماننے کی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے پاس جو رسول آ گیا وہ تم اس کی بات مانو گے، جو اس قوم کے پاس آئے گا وہ قوم اس کی پابند ہوگی۔ لیکن پھر تمام انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو اللہ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں تم سب صرف میرے رسول کی اتباع کرو گے، بس تم میں سے کوئی عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آج سے نہیں مانے گا، یہودی ہے عزیر علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے گا، کوئی کسی پیغمبر کا ماننے والا ہے وہ آج کے بعد اس کو نہیں مانے گا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اگر تم میں سے کسی نے ذرا برابر بھی روگردانی کی تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے پھر یوں چیلنج کیا، اور اسی پیغمبر کو جناب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تیار کر لیا، تعمیر کر لیا، اس کا طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، بیٹا ساتھ میں آمین کہہ رہا ہے۔ کیا ہے کہ اے اللہ ہم نے یہ جو نیکی کی ہے تیری رضا کی خاطر کی ہے۔ کون سی نیکی تھی؟ بیت اللہ کو تعمیر کرنا۔ ہم نے اس کو تعمیر کر دیا تیرے حکم سے، ہم سے قبول فرما۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس بستی کے اندر اس گھر کو بسانے کے لیے انہی کے اندر رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ وہ آنے والا رسول انہی میں سے ہو، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو گناہوں سے پاک کرے، اور تو بے شک غالب ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں کہ میرے بابا ابراہیم نے مجھے اللہ سے مانگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی تھے، دو بیٹے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بذات خود بھی نبی ہیں، آگے ان کے دو بیٹے نبی ہیں، تین بیٹے تھے، لیکن نبوت دو بیٹوں کو ملی، اسحاق علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل میں سے رسول بنے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے اسحاق علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، اور پھر سارا نبوت کا سلسلہ جو بنی اسرائیل کے اندر جتنے رسول آئے وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف سیدنا اسماعیل بذات خود نبی تھے، یا آپ کی اولاد میں سے چلتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، انا ولد اسماعیل، میں اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں علیہ السلام، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں 30 جھوٹے کذاب مکار فراڈی قسم کے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، جو آئیں گے جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، ان کی صداقت نہیں ہوگی، وہ سچے نہیں ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک دو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، اور پھر کچھ بعد میں آئے، اور جب کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے اس کی نسلوں تک کو مٹا دیا، مسلمانوں نے اس کی نسلوں تک کو مٹا دیا۔ لیکن بدنصیبی بدبختی کہ ایک ملعون، ایک لعنتی شخص جو یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ملعون جس کی موت بھی گندگی خانے میں ٹٹی خانے میں ہوئی، اللہ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ لعنتیں نازل فرمائے، اس نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن اس وقت انگریز کا دور تھا، اور جو اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے علماء نے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی سب سے بڑی غلطی ہے ہمارے علماء کی، وہ اہل حدیث علماء ہوں، بریلوی علماء ہوں، دیوبند علماء ہوں، جو غلطی ہو بندہ اسے اقرار کرے۔
ان سب نے غلطی کی، اس کو قتل کرنے کی بجائے اس کے ساتھ مناظرے شروع کر دیے۔ تم اپنی نبوت کی دلیل پیش کرو، تم بتاؤ تم کیسے نبی ہو؟ کیا ان علماء کے پاس اللہ کا قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا ان علماء کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں تھا؟ جب آپ نے فرما دیا تھا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کس کی جرت ہو سکتی ہے، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبند ہو، وہ بریلوی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ جا کر کسی کافر کے ساتھ، مرتد کے ساتھ مناظرہ کرے کہ تم اپنی سچائی کی دلیل پیش کرو؟ کیا اس کے پاس اللہ کا قرآن موجود نہیں تھا؟ کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر خود فرما رہے ہیں میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا ان مسلمانوں کے پاس یہ دلیلیں نہیں تھیں؟ تھی یہ دلیلیں، مگر پتہ نہیں کیا ان کو حکمت عملی نے گھیرا، کس مصیبت میں یہ گرے، انہوں نے اس بدبخت سے مناظرے شروع کیے، پھر اس کو مرتد قرار دیا، کافر قرار دیا۔ تو بھائی تم اس کی سچائی پوچھ کیوں رہے ہو اس سے؟ اس وقت اگر اس لعنتی کی گردن اڑا دی جاتی، اللہ کی قسم آج قادیانیت کا وجود ہی دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے قادیانیوں کی مدعیت میں ایک فیصلہ محفوظ کیا، جسے پرسوں والے دن انہوں نے نافذ کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مذہب کی پرچار کر سکتے۔ حالانکہ 1973 یا 74 میں ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اس نے مہر لگائی تھی، اور مہر لگاتے وقت اس نے کہا تھا میں اپنی موت پر مہر لگا رہا ہوں۔ بل پاس ہوا مفتی محمود اور دیگر علماء کی قیادت میں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، اذان نہیں دیں گے، مسجد کے اوپر کوئی مینار نہیں بنے گا، یا اپنے مذہب کی جو ہے تشہیر اور اس کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ یہ سارا بل پاس ہوا، لیکن یہ آپ کے پرسوں والے دن 24 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ اپنے مذہب کا، اپنے اسلام کا یہ پرچار کر سکتے، یہ کھلے عام نہیں کر سکتے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی بندہ چار دیواری میں زنا کرے، وہ زنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے۔ وہ کہتے ہیں جرم وہ ہوتا ہے جو پبلک میں کیا جائے، ان کو پبلک میں اپنے مذہب کی تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنی چادر اور چار دیواری میں کر سکتے ہیں۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر۔ آج تم ان کو چار دیواری میں آزادی دے رہے ہو، کل تمہارا باپ ان کو کھلے عام بھی آزادی دے گا۔ بطور مسلمان ہونے کے آپ لوگ اس فیصلے کا رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری پاؤں کے ٹھوکر پر تمہارے فیصلے ہم نہیں مانتے۔ چار دیواری کے اندر ہونے والا بھی زنا ہے، روڈ پر ہونے والا زنا بھی زنا ہے۔ جرم ہوتا ہے، وہ چار دیواری میں ہو، وہ شرع عام ہو۔ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، غیر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کافر اور مرتد میں فرق ہوتا ہے۔ کافر عام ہے، وہ نہیں مانتا رسول کو۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے نکل جائے، اور مرتد کے لیے سوائے قتل کے اسلام نے کوئی سزا نہیں رکھی۔ کافر کے ساتھ دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مرتد ہو جائے اسے کسی قسم کی اس کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں سوائے تین وجوہات کے۔ نمبر ایک، وہ اگر کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں قتل، یعنی کسی انسان کا قتل کرنا تین وجوہات کی بنا کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔
وہ قتل کر دے، کوئی قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، معاف کر دے تو الگ بات، یا وہ شادی شدہ ہو عورت یا مرد، وہ زنا کرے، انہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس کو دوبارہ اسلام میں آنے کی بھی، توبہ کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس نے اسلام سے انکار کر دیا، میں نہیں مانتا اسلام کو، میں فلاں نبی کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اسلام نے اسے مرتد کہا اور اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب اسلامی ریاستیں ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوتی، پھر لوگ جذبات رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنے اس قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں، ان کی خادمہ ہے، لونڈی ہے ان کی، ان سے ان کے 2 بچے بھی تھے، لیکن وہ بدبخت عورت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتی تھی، آپ کے خلاف نازیبا الفاظ کہا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے ایک رات موقع پا کر، آنکھوں سے نبینا صحابی ہے، ایک رات موقع پا کر اسے وہ جو چھڑی تھی وہ اس کے پیٹ میں مار مار کے اسے جہنم واصل کر دیا۔ قوم اور قبیلے والے اس کے آئے اس عورت کے کہ ہماری عورت کو عبداللہ ابن ام مکتوم نے مار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن مکتوم کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری خادمہ تھی، خدمت گزار بھی تھی، اللہ نے مجھے اس سے 2 بچے بھی دیے، لیکن یہ بدبخت عورت آپ پر زبان درازی کرتی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، اس عورت کا خون، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ یہ نبی پر بھونکنے والی تھی، یہ نبی پر زبان درازی کرنے والی تھی، اور جو بدبخت لعنتی انسان خود کو اپنے نبی کہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے پھر؟ بتائیے، جو نبی پر زبان درازی کرے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل۔ اور جو خود نبوت کا اعلان کر دے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ مباحثہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھک ہو کر مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں، یہ اس وقت کے علماء اگر تھوڑی سی غیرت کر لیتے، پاکستان کو بنانے میں علماء قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بتائیے، تحریک پاکستان میں مسلمانوں کی عزتیں لوٹی کہ نہیں؟ مسلمان شہید ہوئے کہ نہیں؟ تو اگر تھوڑی سی غیرت اس وقت کر لیتے جب اس ملعون نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو بعد میں آج تک اس کی نسل بھی باقی نہیں رہتی۔ اس وقت ان لوگوں نے حکمت سے کام لیا، بچ جائیں گے، پھر اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ یہ لعنتی بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آج اس کا فتنہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، شاید آج آپ یہ بات پہلی مرتبہ سن رہے ہو، اس کے بعد اور کئی لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کئی لوگوں نے، جن میں گوہر شاہی بھی شامل ہے، اور اس بدبخت نے تو نبوت کا اعلان نہیں کیا بلکہ خود کو وہ رب کہلاتا تھا۔ آج اس کا فتنہ موجود ہے، گوہر شاہی، یونس گوہر کے نام سے اس کا چیلا اور چمچہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھیے۔ ریاض گوہر شاہی اس کا نام تھا، جس نے پہلے نبوت کا اعلان کیا، بعد میں اس نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کیا۔ یونس گوہر کی ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں، اس کی بکواس ساتھ سن کے دیکھ لیجئے کہ آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا، آج کے بعد پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آج سے یہ نہیں پڑھا جائے گا، آج کے بعد پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ گوہر شاہی۔
کہ گوہر شاہی ہی خدا ہے، وہی رسول ہے، وہی مسیح ہے، وہی سب کچھ ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے یہ سنا ہے؟ کیوں؟ کہ اس ایک لعنتی کو بخشنے کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ آج ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو مسیح کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے۔ انڈیا کے اندر ایک حنیف نام کا آدمی ہے، حنیف آگے اس کا نام آسان سا ہے لعنتی کا، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہا ہے، اور اس طرح کے کئی لوگ اٹھے ہیں۔ ان سب کو جرأت کیسے ہوئی؟ اس ایک کو نہ مارنے کی وجہ سے۔ ورنہ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 1446 سال گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہوئے۔ 1446 سال میں اتنے جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں آئے جتنے پچھلے 200 سال کے اندر پیدا ہوئے۔ وجہ کہ پہلے جب کبھی کوئی ایسا دعویٰ کرتا تھا، مسلمان اس کے ساتھ بحث و مباحثہ مناظرے نہیں کیا کرتے تھے، اس کی گردنیں اڑا دیتے تھے، پھر کئی سو سال تک جان چھوٹ جاتی تھی۔ اس لعنتی کو چھوڑا گیا، مناظرے کیے گئے، بحث و مباحثے کیے گئے، اور یہ فتنہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کوئی کچھ کہنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری اس سستی، ہماری اس بزدلی کی وجہ سے۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، میرے رب کی قسم ہماری جانیں بھی قربان، ہماری اولادیں بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان۔ جہاں کہیں ختم نبوت پر کوئی بندہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، ہم حکومت وقت کو ببانگ بول کہتے ہیں، یا تو ان کتوں کو لگام ڈالیے، یا پھر وہ ہوگا جو آپ کی نسلوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، اس کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون ہے جو اس مسلمہ کذاب کو قتل کرے؟ اس بدبخت نے تمہارے نبی کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے یا اس طرح کی کوئی حرکت کرے، وہ رسول کو کیا دے رہا ہے؟ تکلیف۔ اور آپ نے فرمایا، کون ہے جو اللہ کے اس دشمن کو مار ڈالے؟ اس نے تمہارے رسول کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، فلانا ہوگا، نہیں، پھر جانوں کی پرواہ بھی نہیں کی، پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اور آج لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، دیکھو جی قادیانیت کو، ان کو بھی، وہ بھی ہمارے احمدی بھائی ہیں، ہمارے مسلم بھائی ہیں۔ یہ آپ کے سیاسی لوٹوں کی، کنجروں کی یہ بکواسات ہیں، جو ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی احمدی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر، جس دن تم پیدا ہوئے زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر گندے ذلیل ترین قسم کے تم لوگ بوجھ ہو۔ جو نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تم اس کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے وہ مولوی حضرات، وہ علماء حضرات جو اپنی سیٹیں بچانے کی خاطر بس وہاں تھوڑا بہت شور شرابہ کر کے باہر آ کر گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت بولنا چاہیے جب تمہارے سامنے بل پاس کیا جا رہا ہوتا ہے، جب تمہارے سامنے یہ قراردادیں منظور ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت کہاں ہوتے ہو؟ بعد میں تم جلسے کرو، جلوس کرو، ریلیاں نکالو، کچھ کرو، اپنے ہاتھوں سے اس بل کو پاس کر کے آ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر حکومت بھی ان کے ساتھ، فلانا بھی ان کے ساتھ، فلانا بھی ان کے ساتھ، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملا، اللہ کی قسم ہم اپنی جان پر کھیل جائیں گے۔
اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے واپس لے، اور اس طرح کا کوئی فیصلہ مسلمانوں کی دل آزاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ہوا، ہم کسی صورت کسی شکل اس کو منظور نہیں کرتے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ایز اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔